ایک مسخرے شخص نے پیغمبری کا دعویٰ کیا اور اس نے یہ دعویٰ غربت سے مجبور ہو کر کیا تاکہ لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا سکے۔ وہ اپنی گفتگو میں دو جملے استعمال کرتا جس کے دو معنی ہوتے۔ ایک معنی تو نبوت کے دعوے سے تعلق رکھتا تھا تو دوسرے معنی کا نبوت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اس نے اپنے نبی ہونے کا مطلب یہ بتایا کہ وہ اللہ عز و جل کی جانب سے اس دنیا میں آیا ہے اور اللہ عز و جل نے اسے ملک عدم سے بھیجا ہے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ عدم سے تو ہم سب بھی آئے ہیں، تجھ میں ایسی کون سی خصوصیت ہے؟ اس نے کہا کہ بے شک تم لوگ بھی عدم سے آئے ہو، مگر ایسے اندھے پن سے آئے ہو کہ تمہیں نہ راستے کا علم ہے اور نہ ہی تم اپنی منزل کے متعلق جانتے ہو۔ تم لوگ سوتے ہوئے بچے کی مانند دنیا میں آئے ہو، جبکہ میں بیداری کی حالت میں آیا ہوں۔ لوگوں نے بادشاہ وقت سے مطالبہ کیا کہ اسے سزا دی جائے۔ بادشاہ نے اسے بہت کمزور جانا اور کہا کہ یہ سزا برداشت نہیں کر سکے گا۔ بادشاہ نے سوچا کہ سزا دینے سے بہتر ہے کہ اسے سمجھایا جائے۔ بادشاہ نے تنہائی میں اس سے پوچھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے اور کیا کام کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں دارالسلام ملامت کے گھر یعنی دنیا میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے تفریحاً پوچھا کہ تو نے آج ناشتے میں کیا کھایا؟ وہ بولا، اگر میرے پاس کھانے کو کچھ ہوتا تو میں پیغمبری کا دعویٰ کیوں کرتا؟ ان لوگوں میں پیغمبری کا دعویٰ کرنا ایسا ہی مشکل کام ہے جیسے پہاڑ میں سے دل تلاش کرنا۔ مولانا رومی اس حکایت میں ایک مسخرے کے دعوی پیغمبری کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہمیں اللہ عز و جل کی دعوت سے کچھ نسبت نہیں، اور اگر کوئی حسین عورت پیغام دے تو ہم فوراً اس پیغام کو قبول کر لیتے ہیں اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔